حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا ہوا تھا۔ اس کی اولاد بھی کافی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھیں۔ کثیر مال ہونے کے باوجود انتہائی کنجوس تھا۔ اللہ عز و جل کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا، ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے۔ جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت کے ساتھ رہنے لگا۔ بہت سے خدام ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے، الغرض وہ ان دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بالکل بھول گیا۔ ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا۔ اس سے پوچھا، تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جاؤ اور اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اسی سے کام ہے۔ خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے کو باہر گئے ہیں۔ سیدنا ملک الموت علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے واپس آ گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام باہر آئے تو ان سے کہا، جاؤ اور اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت ہوں۔ جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو بہت خوف زدہ ہوا، اپنے غلاموں سے کہا، جاؤ اور ان سے نرمی سے گفتگو کرو۔ خدام باہر آئے اور ان سے کہنے لگے، آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور انہیں چھوڑ دیں، اللہ عز و جل آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ملک موت علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا، تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے، رونا دھونا شروع ہو گیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا، سونے اور چاندی سے بھرے صندوق اور تابوت کھول دو، میری تمام دولت میرے سامنے لاؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور سارا کا سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے اور چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار عز و جل کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے موت کی تیاری سے روکے رکھا۔ یہ سن کر وہ مال کہنے لگا، تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو نے وہی نہیں کیا؟ تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا کی نظروں میں حقیر ترین تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ غریب اور نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میری وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیرزادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا۔ اگر تو مجھے اللہ عز و جل کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر ہی نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ لعنت و ملامت کا مستحق ہے۔ اے ابن آدم، بے شک میں اور تو دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، پس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر گامزن ہیں اور بہت سے گناہوں میں مستغرق ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گویا مال ہر شخص سے اسی طرح کہتا ہے، لہٰذا مال کی برائیوں سے بچو
اور اسے نیک کاموں پر خرچ کرو تاکہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ توشہ آخرت بھی تیار کر سکو۔